اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیرافریزنگ کے متعلق. تو چلیے مل کر پیرافریزنگ کے مطلب کو سمجھتے ہیں. When we hear news, stories and watch television shows, we want to tell the story to our families, friends and colleagues about what, how and why something happened. یعنی جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں یا کہانی سنتے ہیں یا پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کی کہانی کو اپنے خاندان والوں، دوستوں یا پھر اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا. In fact, we recount the story, its main characters and events in our own words. دراصل ہم اس کہانی کو اپنے الفاظ میں دہراتے ہیں کہ اس میں مرکزی کردار کون تھے اور اس میں کیا واقعات پیش آئے. This technique is called paraphrase, which is to express an idea or somebody's message in our own words by maintaining the meaning of original material. تو یہ تکنیک کہلائی جاتی ہے پیرافریز، جس میں ہم کسی خیال یا کسی کے پیغام کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اصل متن کا مطلب برقرار رہے، یعنی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے پائے. Paraphrase is a Greek word. Paraphrases means to tell in other words. یعنی پیرافریز جو ہے یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں بیان کرنا. Simply it is to restate a statement in different words rather than the original text while keeping the meaning and sense of original source the same. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرافریزنگ میں مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سادہ اور سہل ہوتے ہیں اصل متن کے مقابلے میں، جبکہ اصل متن میں پائے جانے والا مطلب اسی طرح سے پیرافریزنگ یا تشریح میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے، بلکہ چونکہ تشریح بہت سادہ اور آسان الفاظ میں کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے اصل متن کو سمجھنے میں مزید آسانی بھی ملتی ہے. چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ پیرافریز کا کیا کام ہوتا ہے. The paraphrasing technique allows the writers to change the original text so that it does not look like original source yet without changing its meaning. تو پیرافریزنگ یعنی تشریح کے ذریعے لکھنے والوں کو یہ مدد ملتی ہے کہ وہ اصل متن کے الفاظ کو تبدیل کر کے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ اصل متن سے مختلف لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مطلب کو برقرار رکھا جاتا ہے. Effective paraphrasing could help avoid the risk of plagiarism. ایک پر اثر قسم کی تشریح جو ہوتی ہے وہ ہمیں پلیجرزم کے نقصان سے بھی بچا سکتی ہے. پلیجرزم ہوتا ہے تحریر یا متن کی چوری، یعنی جب آپ کسی کی لکھی ہوئی تحریر کو ہو بہو انہی الفاظ میں اپنی تحریر میں اس طرح سے شامل کر لیتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیتے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ہی نے لکھا ہو. ایسا کرنا بہت غلط ہے، اور اگر اس طرح سے پلیجرزم کی غلطی کو تھیسس میں کیا جائے تو آپ کا تھیسس ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس بات سے آپ بچ سکتے ہیں پیرافریزنگ کی مدد سے، یعنی اسی بات کو آپ اپنے سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کر دیں تو یہ پلیجرزم نہیں کہلایا جائے گا. There are many functions of this literary technique. First, it helps the readers to understand what they have read, especially when the syntax and diction of a writer looks foreign and complex to the readers. تو پیرافریزنگ کے بہت سے مقاصد اور کام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس ادبی تکنیک کے ذریعے سب سے پہلے ہم پڑھنے والوں کی اصل متن کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب اصل متن کے الفاظ اور جملوں کی ترتیب کا چناؤ ثقیل اور پیچیدہ ہو. Secondly, it could direct the attention of the readers towards the tone of the text and its significant details. دوسری اہم مدد جو پیرافریزنگ کے ذریعے لی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے پڑھنے والوں کی توجہ متن کے انداز بیان اور اس میں پائی جانے والی اہم تفصیلات کی طرف دلائی جا سکتی ہے. Finally, since it clears the meaning of the text, it means it helps the readers to generate different questions from the paraphrasing text like when, what and why something occurred. اور آخر میں چونکہ پیرافریزنگ کے ذریعے اصل متن کے مطلب کو صاف اور واضح طریقے سے اجاگر کر دیا جاتا ہے، اس لیے
پیرافریز یہ تشریح کو پڑھنے کے بعد جب پڑھنے والوں کے ذہن میں اصل متن کا مطلب اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق مختلف قسم کے سوال اٹھا سکیں۔ تو اگر اصل متن انہیں سمجھ ہی نہ آئے تو وہ اس کے متعلق کیا سوال اٹھائیں گے؟ چلیے اب یہاں پیرافریز اور سمری کا موازنہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ مماثلت رکھتے ہیں۔ Both summarizing and paraphrasing use similar actions by involving almost the same processes۔ یعنی پیرافریزنگ یا پھر تشریح اور سمری یعنی خلاصہ تقریباً ایک جیسے ہی عوامل ہیں۔ However, their objectives are different، لیکن ان کے مقاصد فرق ہیں۔ Summary aims at condensing the original source into a shorter form than it is, whereas paraphrase has no concern with length. Rather, it is rewording or restating the original source in different words, keeping the length or word count almost the same۔ Summary یا خلاصے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل متن کو محدود ترین الفاظ میں بیان کر دیا جائے، اور سمری کی لمبائی اصل متن سے خاصی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی یہ تقریباً اس کا 1/3 رہ جاتا ہے، جبکہ تشریح کا لمبائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اصل متن میں موجود تمام بات کو پوری طرح سے دوبارہ سے آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی لمبائی تقریباً اصل متن کے برابر ہی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات جو پیرافریز اور سمری دونوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں اصل متن کے مطلب کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ چلیے اب انگریزی ادب سے لی گئی اس اگزامپل کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے اس کی تشریح۔ آئیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ But soft what light through yonder window breaks, it is the east and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief, that thou, her maid, art far more fair than she. The brightness of her cheek would shame those stars as daylight doth a lamp. Her eye in heaven would through the airy region stream so bright, that birds would sing and think it were not night. From Romeo and Juliet by William Shakespeare۔ تو متن کا یہ ٹکڑا لیا گیا ہے ولیم شیکسپیئر کے مشہور ڈرامہ رومیو اینڈ جولیٹ سے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس متن کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو کہ مڈل انگلش یعنی کہ متوسط زمانے کی انگریزی سے لیے گئے ہیں، جو کہ اب استعمال میں نہیں رہے، اس لیے یہ متن تھوڑا بہت پیچیدہ لگ رہا ہے اور اسے سمجھنے میں اتنی آسانی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اس متن کا انداز بیان بھی شاعرانہ ہے، یعنی جملوں اور الفاظ کی ترتیب بھی کچھ اس طرح سے ہے جو کہ عام طور سے سننے یا پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو اب اس متن کو سمجھنے کے لیے ہم مدد لیں گے پیرافریزنگ سے، یعنی اس کی تشریح کو پڑھنے کے بعد ہم اس متن کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے مل کر اب اس پیرافریز کو پڑھتے ہیں۔ But please wait and see the light from that window. It is the east and my love Juliet is the sun. Come up, beautiful sun, kill the jealous moon that is already sick and pale due to grief, as Juliet is more beautiful than moon. The brightness of Juliet's cheeks would surpass the brightness of stars, as the sun's light outshines the light of a lamp. If her eyes were in the sky, they would be so bright through the spaces that birds might start singing, considering it was daylight. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرافریز کی لمبائی تقریباً اتنی ہی ہے جتنا کہ اصل متن کی تھی، لیکن اب کی بار اس میں خاصی روانی پائی جاتی ہے اور اس میں آسان الفاظ کے استعمال کے علاوہ جملوں کو مکمل انداز میں لکھا گیا ہے، تو اب یہ سمجھنے میں خاصا آسان ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ غالباً اس ڈرامے کے مرکزی کردار رومیو کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو کہ اپنی محبوبہ جولیٹ کی بھرپور تعریف کر رہا ہے اور اسے سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے چاند سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی رکو اور اس روشنی کو دیکھو جو کہ اس کھڑکی سے داخل ہو رہی ہے، وہ مشرق ہے، جبکہ میری محبوبہ جولیٹ ایک سورج کی مانند ہے۔ اوپر آؤ پیارے سورج، اس حاسد چاند کو مار ڈالو جو کہ پہلے ہی حسد کے غم سے بیمار اور زرد پڑ چکا ہے، کیونکہ جولیٹ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے رخساروں کی چمک دمک ستاروں کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی چراغ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کو آسمان میں پیوست کر دیا جائے تو وہ اس قدر روشن ہوں گی کہ چڑیاں چہچہانا شروع کر دیں گی، یہ سوچ کر کہ شاید دن ہو گیا، جیسا کہ صبح ہوتے ہی چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ تھی دیے گئے متن کی آسان تشریح، جو کہ سمجھنے میں بہت ہی آسان محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم متن کو دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں اسے سمجھنے میں خاصی آسانی ہوگی۔ تو چلیے اصل متن کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ But soft, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief, that thou her maid art far more fair than she. The brightness of her cheek would shame those stars as daylight doth a lamp. Her eye in heaven would through the airy region stream so bright, that birds would sing and think it were not night. تو اب یہ بات خاصی واضح ہے کہ تشریح کو پڑھنے کے بعد اب متن ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے متن کو سمجھنے میں ہمیں پیرافریزنگ سے بہت مدد ملتی ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے ڈکشنری کی اہمیت۔ پیرافریزنگ کرتے وقت ہم اس سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں۔ پرانے اور ثقیل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ہر حال ڈکشنری سے مدد لینی ہوگی۔ تو اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیرافریزنگ میں ماہر ہو جائیں تو آپ کو ڈکشنری کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جوں جوں آپ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ کو پیرافریزنگ آسان لگنے لگے گی اور ڈکشنری کا استعمال بھی مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ آخر کار یہ چیزیں ہمارے بہت کام آتی ہیں اور پیرافریزنگ کی مدد سے ہم متن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پیرافریزنگ سے متعلق چند اور اگزامپلس کو ہم اگلی ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ڈکشنری کی مدد سے دیے گئے متن کو اپنے الفاظ میں پیرافریز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو پیرافریزنگ کرنے میں بہت مدد ملے گی اور آپ اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔